بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیپی نیو ایئر کے حوالے سے کچھ باتیں اس ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کلچر میں اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اس کے حوالے سے چند باتیں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نئے سال کا آغاز ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ہمیں اس بارے میں جو حدیث سے ہدایت ملتی ہے، جب بھی نئے مہینے کی ابتدا ہوتی تھی تو چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ مشہور دعا ہے۔ ترجمہ: اے اللہ پاک، اس سال کو ہمارے لیے امن و ایمان، سلامتی و سلام اور اپنی رضامندی اور شیطان سے بچانے والا بنا۔ تو اگر کوئی نئے سال پر چاہے وہ اسلامی سال ہو یا انگریزی سال ہو، اگر اس طرح کوئی دعا مانگتا ہے: یا اللہ، اس نئے سال کو ہمارے لیے برکت کا ذریعہ بنا اور جو کوتاہی اور گناہ ہوئے ہیں آئندہ ان کوتاہی کی تلافی کی توفیق عطا فرما۔ اس حد تک تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہاں وہ غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں، وہ قابل ذنا ہے۔ نئے سال پر مبارکباد دینا یہ غلط ہے۔ مبارکباد کسی خوشی کے موقع پر دی جاتی ہے۔ نئے سال کا آنا کوئی خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم جتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے ہیں، جب بھی نیا سال آتا ہے تو یہ اس سال کی علامت ہوتی ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کم ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دیں، نیا سال خوشیاں منانے کا نہیں، پچھلے گزرے وقت پر غور و فکر کرنے کا وقت ہے۔ اگر ہم غور کریں تو ہر نیا سال ہمارے لیے خوشیاں نہیں بلکہ کچھ پیغامات لے کر آتا ہے۔ ہر گزرے سال کے ساتھ ہم سب کے بہت ہی عزیز انسان، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کا بھائی یا کسی کی بہن یا کوئی ہی قریبی رشتہ دار یا دوست اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے، اور جاتے جاتے ہمیں یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ ہم سب کے پاس وقت بہت کم ہے۔ نیا سال کی خوشیاں منانے کی جگہ ہم اپنے گزرے ہوئے سالوں کا محاسبہ کریں۔ تم میں سے ہر کوئی دیکھ لے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ایک اور جہاں پوری دنیا نیا سال کے جشن میں ڈوبی ہے، وہی اسلام میں نیا سال منانا جائز نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق 1 جنوری کو نیا سال منانا اور ایک دوسرے کو اس کی مبارکباد دینا غلط ہے۔ کہ نیا سال منانا یہ کوئی اسلامی حکم نہیں ہے اور نہ مسلمانوں کو اس سے جڑنا چاہیے، کیونکہ سالوں کا بدلنا، سالوں کا آنا، مہینوں کا گزرنا یہ سب حساب اور کتاب کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اسلام ہر اس چیز سے منع کرتا ہے جس میں بے شرمی ہو، اس لیے ایسی چیزوں کا تعلق مذہب اسلام سے نہیں ہے۔ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ یہ ہماری سانسوں کا آنا اور نئے دن کا ملنا اور نئے سال کا ہمیں ملنا یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں دی ہے کہ جو ہم چاہیں وہ کریں۔ یہ زندگی اس لیے ملی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر چلیں اور بتائے ہوئے عمل کی پیروی کریں۔ عقل مند وہ نہیں ہے نئے سال پر خوشیاں منائیں اور مبارکباد دیں، عقل مند وہ ہے جو نئے سال پر اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور ذرا سوچیں کہ کیا ہمارے اعمال ایسے رہے ہیں کہ ہم پرانے سال کو بھول کر نئے سال کا جشن مناتے پھریں۔ اگر نہیں تو پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنی آخرت نہ برباد کریں۔ شیطان تو ہے ہی انسان کا کھلا دشمن، اور شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ایمان والوں میں فحاشی کو عام کر دے۔ کسی مسلمان کے لیے حقیقی خوشی کا دن اس دن ہوگا جب وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہوشیار رہیں اور خدا کی اطاعت اور فرمانبرداری میں اپنی پوری زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ۔